الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له. سورہ کوثر کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر. کلام فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے اور مخاطب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے ہاں تو نعرہ نہیں لگتا، ہمارے وہاں پر بعض اوقات یہ نعرہ لگاتے ہیں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. تو مرشد کو مرشد کہہ دیتے ہیں غلطی سے. مرشد مانے ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، مرشد وہ جو محتاج رہنمائی ہو. تو سیدی مرشدی کا معنی یہ ہو جائے گا میرے سردار اور میرے ہدایت کے طالب. تو نبی کریم ہدایت کے طالب کوئی ہیں، وہ تو ہدایت عطا فرمانے والا. تو جب کوئی بیان کرے گا تو مخاطب ہوگا، سامنے والا مخاطب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، مخاطب اللہ تعالیٰ ہے، مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور کلام یہ ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اب یہ بظاہر ایک خبر ہے، ہم نے آپ کو کوثر دیا. تو یہ خبر بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، نبی کو بھی معلوم، پھر اس کو بیان کرنا. جیسے میں یوں بولوں کہ بھائی میں نے آپ کو 100 روپے دیے، تو میں کہوں میں نے آپ کو 100 روپے دیے، تو فائدہ کیا ہے؟ وہ تو سامنے والے کو پتا ہے کہ 100 روپے مجھے دیے ہیں. تو واضح سی بات ہے کہ فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا. تو یہ اللہ کی طرف سے نبی پر ایک انعام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان ہے. تو گویا کہ خبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات، فضائل اور کمالات کی طرف اشارہ فرمایا. اور قیامت تک جب اس آیت کو پڑھا جائے گا تو گویا اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس انعام کو بیان کیا جائے گا. اور جب بار بار اس کو بیان کیا جائے گا تو یہ مقصود الہی سامنے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو جو کچھ عطا فرمایا بار بار اس کا تذکرہ کیا جائے، بار بار اسے بیان کیا جائے. تو بعض اوقات یہ وسوسہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بار بار فضائل کا انعقاد کرنا، ایسے اجتماعات کا انعقاد کرنا فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ یہ ہے کہ سنت الہیہ پر عمل کی سعادت حاصل ہوگی. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمایا؟ ایک تو ہے کہ فضیلت کا بیان. یہ فضیلت کا بیان ہمیں کرنے کے لیے بار بار کیوں مقرر کیا؟ اس لیے کہ جب آدمی فضائل و کمالات ذکر کرتا ہے تو اس صاحب فضیلت، صاحب کمال کی محبت میں فطری لحاظ سے اضافہ ہوتا ہے. کوئی آپ کے یہاں پر
پبلک میں اچھا کام کر رہا ہو، ان کی مدد کر رہا ہے، سخاوت کا مظاہرہ کر رہا ہے، آپ جتنی مرتبہ اس کی تعریف کریں گے محبت میں اضافہ ہوگا. پھر جتنے لوگ سنیں گے ان کی محبت، ان کے دل میں اس شخص کی محبت میں اضافہ ہوگا. تو گویا کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بار بار میری طرف سے جو انعامات حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ان کا تذکرہ کیا جائے. اس تذکرے کے ذریعے ذکر کرنے والے کے قلب میں اور سننے والوں کے دلوں میں میرے محبوب کی عظمت اور محبت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے. تو آج ہم بھی اسی مقصد کے لیے جمع ہوئے اور اس مقصود الہی کی تکمیل ہم کر رہے ہیں. لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات. یہ مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جو پوری دنیا میں چکر لگاتے رہتے ہیں، پھر جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل دیکھتے ہیں تو اسے گھیرے میں لے لیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین سے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ جانتا ہے پھر بھی سوال کرتا ہے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رب کریم ہم ان لوگوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، اور وہ جنت کو طلب کر رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب کریم وہ اور کثرت سے تیرا ذکر فرماتے. پھر اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ پھر دریافت فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب کریم پھر تیرے خوف سے اور زیادہ ذکر کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی. فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب کریم ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو تیرے ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، اپنے کسی کام سے آیا تھا اور ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا کہ جو میرے ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے میں اس کی بھی بخشش کر دیتا ہوں، لہذا میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی. تو یہ بھی ہمارے ایک ذکر کی محفل ہے، اس میں بیٹھنا الحمدللہ باعث نجات ہے. اور اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے شیطان کان میں کہے کہ دیکھو جی یہ جو آیا نا یہ بریانی کھانے کے لیے آیا، اس کی نیت ذکر کی نہیں ہے، لنگر کھانے کے لیے آیا، اسی لیے آخر میں آ کر بیٹھ گیا. تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بخشش کا پروانہ جاری فرما دیا. فرشتوں نے یہ عرض کیا رب کریم ایک شخص ایسا بھی تھا جو اپنے کسی کام سے آیا تھا. فرشتوں کو یہ ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مجمع کی بخشش ہو گئی، سب کی بخشش ہو گئی. یقینی سی بات ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے قلب میں الہام فرمایا کہ سوال کرو تاکہ قیامت تک کے لیے اس انعام اور بخشش کا تذکرہ ہو جائے اور ایسی محافل کی عظمت سب پہ منکشف ہو جائے. لہذا فرشتوں نے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ اپنے کام سے آیا تھا لیکن جو ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا، گواہ رہنا میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی. تو اگر کوئی نیت فاسد کے ساتھ آئے، وہ سوچے نہ میں نے نعت سننی ہے نہ بیان سننا، چلو بریانی تو کھانے کو ملے گی، تو کوئی بات نہیں بھائی آپ بریانی کھاؤ. اس محفل میں آ کے بریانی کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن میری گفتگو سے آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آخر میں بریانی تقسیم ہوگی، یہ تو میں نے ویسے ایک مثال دی ہے، یہاں غالباً لنگر کا انتظام ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. کوثر کی تفسیر کیا ہے؟
بہت سے بزرگان دین نے، مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ اور محققین مفسرین کے نزدیک یہاں کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا، اے حبیب کریم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ خیر کہتے ہیں بھلائی کو، کثیر کہتے ہیں بہت زیادہ کو، بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی۔ اور بھلائی کا کیا مفہوم ہے؟ بھلائی سے مراد ہر کمال، ہر فضیلت، ہر خوبی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب کریم، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار فضائل، کمالات اور خوبیوں سے مزین فرمایا ہے۔ چلو ہم بھی دیکھتے ہیں بھئی وہ کون سے فضائل ہیں، کون سے کمالات ہیں جن سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزین کیا گیا۔ پہلی فضیلت، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے حوالے سے سب سے اول اور بھیجے گئے سب سے آخر میں، کیونکہ جو مہمان خصوصی ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں خطاب کرتا ہے۔ جو جلسے میں سب سے امپورٹنٹ مانا جاتا ہے اسے سب سے آخر میں رکھتے ہیں کہ جی یہ مین مقرر ہیں، ان کو سب سے آخر میں چانس ملے گا۔ تو اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اللہ کے مقرب اور دین کی قیامت تک کے لیے تکمیل فرمانے والے تھے، تو مہمان خصوصی کی حیثیت سے سب سے آخر میں تشریف لائے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حدیث کے ان الفاظ نے علماء کو مجبور کیا کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو لباس بشریت میں نورانیت سے نوازا۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر نبی بشر ہے، انسان ہے، کوئی نبی نوری مخلوق نہیں ہے۔ نوری مخلوق فرشتے ہیں، ناری یعنی آگ والی مخلوق جن ہیں، اور انسان تمام کے تمام بشر ہیں۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت انتہائی کامل ہے، اور ایک ایسی بشریت ہے جس میں نورانیت کی جلوہ گری ہے، اور یہ نورانیت کی جلوہ گری کا اصول اور عقیدہ ہمیں حدیث سے ملا۔ اگر مطلقاً نورانیت مصطفیٰ کا انکار کیا جائے تو حدیث کا انکار لازم آئے گا۔ تو یاد رکھیں کہ فضائل و کمالات کا بیان جب حد شرع میں ہو تو درست ہوتا ہے، اور جب عقیدت شریعت کو، شرعی حدود کو پھلانگ کر آگے نکل جائے تو قابل گرفت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے بڑا محتاط کلام فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک فضیلت نبی کی طرف منسوب کریں اپنی عقیدت کے تابع ہو کر، لیکن یہ عقیدت خلاف شرع ہو جائے اور ہماری گرفت ہو جائے۔ لہذا بہت احتیاط کے ساتھ خود نبی نے جب یہ فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ آیات سے ثابت کہ ہر نبی بشر ضرور ہوتا ہے، لہذا اب بشریت کا معنی بھی لیں گے اور نورانیت کا معنی بھی لیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے نبی ایک ایسے بشر ہیں جن میں نورانیت کی جلوہ گری ہے۔ لہذا اب یہ اعتراض پیدا نہ ہو کہ اگر نبی نور ہیں تو نور کو چوٹ کہاں لگتی ہے، نور کے خون کہاں نکلتا ہے، نور رنج اور غم کیسے محسوس کرے گا؟ تو کیونکہ بشریت بھی ساتھ ساتھ ہے، اس لیے جب بشریت کا غلبہ ہوا تو نبی کریم نے تجارت بھی فرمائی، آپ نے شادی بیاہ فرمائے، آپ کی اولاد مبارکہ ہوئی، آپ طعام کھایا کرتے تھے، پانی اور مشروبات نوش فرمایا کرتے تھے، جنگوں میں آپ زخمی ہوئے، آپ نے باقاعدہ جنگیں فرمائی، یہ بشریت کے تقاضے تھے۔ اور جب نورانیت کی جلوہ گری ہوئی، سبحان اللہ، قربان جائیے، سفر معراج ذرا تصور میں لے کر آئیں۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام جو قطعاً نوری مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، اللہ نے نور سے پیدا فرمایا، جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ اب آگے ایسے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ہے جو ہمارے لیے بالکل اجنبی ہے۔ ان انوار و تجلیات کی بارش کی تجلی برداشت کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہی تجلی تھی جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بڑا اصرار کیا ہے، اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے۔ اللہ نے منع فرمایا، اے اللہ اپنا دیدار فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی۔ جو یہ علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لن زمانہ مستقبل میں کسی کام کی تاکیدی نفی کے لیے آتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ پھر بھی لاڈلے نبی تھے، اللہ کی بارگاہ میں اصرار فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اچھا کوہ طور کی طرف دیکھو۔ دیکھا، ایک تجلی فرمائی اور کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ تو جبریل امین نے عاجزی کا اظہار کیا، یا رسول اللہ اب ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ خوش عقیدہ مسلمان بھائیوں ذرا توجہ فرمائیے، جواب میں اس بشر نے یہ نہیں